السلام علیکم دوستو، 12 جولائی ہے آج۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جج ارشد ملک اس کے اوپر، اور ابھی میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسے جون سا ہے ابھی فی الحال اسے اس کالی بھیڑ کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا ہے، اور اس بندے کو یہ 100% پروو ہو گیا ہے کہ یہ بندہ جون سا شریفوں کا بندہ ہے، اور یہ ان سے ملتا رہا ہے۔ اس نے اس سے ساز باز کی ہوئی تھی شریفوں سے، ناصر بٹ سے جو شریفوں کا گلو بٹ ہے، اور اس نے جو ڈسیزنز بھی کی ہیں ہی ہیز ڈن اٹ انڈر انفلوئنس آف شریف مافیاز۔ اس نے جو کیس، جسے ایک کیس کے اندر بری کیا ہے انہیں، اور دوسرے کیس میں بھی اس نے بڑی ہلکی سزا دی تھی، اس کیس کی بھی ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف وغیرہ اس کی فیملی کہ وہ نل اینڈ وائڈ ہو جانا چاہیے کیس جس کے اندر اسے سزا ہوئی ہے، اور جس کے اندر یہ بندہ، اس بندے نے جس کے اندر انہیں بری کیا ہے، اس کیس کی بھی دوبارہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ شریف جون سے ہیں، ججوں کو خریدنے میں ایکسپرٹ ہیں، اور بھی بہت سارے ڈسیزنز کے اندر شریف فیملی کے اگینسٹ ججوں کے ڈسیزن سے اس چیز کی بدبو آئی تھی کہ دیز ججز آر بائسڈ۔ جس طرح جسٹس اطہر من اللہ نے اس نے بیل دی ان کے پورے خاندان کو، اس کے علاوہ جسٹس شمیم جو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس نے چھٹی والے دن ہی کیم آؤٹ آف دی وے، اور اس نے جون سا ہے حمزہ شہباز کو نیب سے پکڑنے کو روکا، جبکہ یہ اطلاعات ملی تھی انہیں اتھینٹک نیب کو کہ اس کی بیسمنٹ کے اندر جون سا ہے وہ بے انتہا سونا اور پیسہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے بیسس پہ نیب اس کے گھر چھاپہ مارنے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، یہ جس قسم کے جج ہیں، جس قسم کے جج انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، یہ ججز بھی انہوں نے شریفوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اس نے چودھری افتخار نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور دیر شوڈ بی زیرو ٹالرنس اگینسٹ کرپشن اینڈ اگینسٹ کرپشن آف ججز، اور انہیں جون سی ہے سخت سے سخت انہیں سزا دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان ججوں کو جو ہے وہ آپ سسپینڈ کر دیں یا کام کرنے سے روک دیں۔ دیز ججز نیڈ ٹو بی پنشڈ سویئرلی، انکلوڈنگ جسٹس فرخ عرفان جس کے پاناما کے اکاؤنٹ نکلے تھے، اور جس نے جو ہے وہ پھر جب اس کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا اس نے ریزائن کر دیا۔ دیٹ از ٹوٹلی انفیئر۔ اس کے سارے ایسٹ سیز کرنے چاہیے تھے، اس سے اس چیز کی اسے سخت سے سخت سخت سزا دینی چاہیے تھی، اور اس کے اندر پوری کی پوری اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی۔ جب ایک چوکی دار ہی چوروں کے ساتھ مل جائے تو اس کی سزا سخت ترین ہونی چاہیے، اور یہ ایک کنٹینیوس پیٹرن ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ آپ جسٹس شوکت صدیقی سے لے لیں، جسٹس افتخار چودھری کو لے لیں، جسٹس ملک قیوم کو لے لیں، جسٹس جاوید اقبال جو نیب کا چیئرمین لے لیں، آپ نے اس کی دیکھا اس کی کتنی اس کی قابل اعتراض اس کی فون کی کنورسیشن اس بے شرم آدمی کی اس کی سامنے آئی، اور اس کی بلکہ وہ ویڈیو کا بھی اس کا کلپ سامنے آیا اس خاتون کے ساتھ، اور ہی واز گراسلی مس یوزنگ ہز پوزیشن۔ کسی بھی مہذب معاشرے، کسی بھی مہذب ملک کے اندر دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل، اور اگر پاکستان اف پاکستان وانٹ ٹو گو ٹو دا روڈ ٹو پروگریس تو یہ کلیمپ ڈاؤن آن دا ججز اٹ از اٹ موسٹ امپورٹنٹ۔ جسٹس سردار شمیم خان جو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس سے بھی پکڑا جانا چاہیے، اس سے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے دیٹ ہاؤ دس گائے ہی وینٹ آؤٹ آف دی وے اینڈ ہی گیو بریک ٹو حمزہ شہباز شریف۔ اس کے ایسٹس چیک ہونے چاہیے، اس کے اکاؤنٹس چیک ہونے چاہیے، ان لوگوں کی کمیونیکیشنز چیک ہونی چاہیے۔ جسٹس فائز عیسیٰ، اس کی جون سی ہیں، اس کی کروڑوں روپے کی اس کی یو کے اندر اس کی جائیدادیں پکڑی گئی ہیں، اور وی ہیونٹ سین اینی کائنڈ آف ایکشن۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اور ہم نے دیکھا ہو لائرز مافیاز، ہاؤ میڈیا مافیا دے ہیو کم آؤٹ ٹو پروٹیکٹ ان دیئر کیپیسٹی، مگر جون سی ہے عوام وارڈ اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ دیٹ از وائی
دے ووٹڈ فار عمران خان، اسے بھی جون سا ہے جب ایک جرنیلوں کو عمر قید ہو سکتی ہے، جب ایک بریگیڈیئر کو پھانسی ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ جسٹس قیوم اور شہباز شریف کی کال ابھی تک یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور شہباز شریف نیور چیلنجڈ کہ یہ فیک کال ہے۔ شہباز شریف 10 سال چیف منسٹر رہ کے گیا اس کال کے بعد، کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ کبھی پاسبل ہی نہیں تھا، اور جسٹس قیوم کو ہی ریزائنڈ، اسے کوئی سزا نہیں ہوئی۔ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر دس تھنگ از امپاسبل، نہ ہی کسی اسلامک معاشرے میں یا اسلام کی تعلیمات جون سی ہیں یہ چیز سکھاتی ہیں۔ قاضی یا جج جون سے ہیں، دے شوڈ بی آف دا ہائیسٹ کریکٹر، اور ان لوگوں نے کتنے ان لوگوں نے فیصلے کیے ہوں گے، ہزاروں کیسوں کے ان لوگوں نے فیصلے کیے ہوں گے۔ اس کا خون کس پہ جاتا ہے؟ اس کا خون اس پہ جاتا ہے جن لوگوں نے ایسے لوگوں کی بھرتیاں کی تھیں۔ یہ اٹ نیڈز اے کمپلیٹ اوور آل۔ اس سے جون سا ہے یہ اس نے اپنا بدنام زمانہ جو ایکس چیف جسٹس افتخار چودھری ہے، اس نے ہی ڈڈ 152 اپوائنٹمنٹس آف دا ججز، جنہوں نے اس کی تحریک کے اندر آگے ہو کے نعرے لگائے تھے، اور ان میں سے بہت سے جون سے ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور کافی سارے کورٹس میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ جو جسٹس فائز عیسیٰ پکڑا گیا یہ بھی اس بندے نے بھرتی کیا تھا۔ اس کی ساری جتنی بھی بھرتیاں کالعدم ہونا چاہیے، اور ان بندوں کے اوپر ان پہ پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان کے ایسٹس کے اوپر، انہوں نے جو ڈیسیژنس کیے ہیں اس کے اوپر۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے نواز شریف کے 2 کیسز میں ڈیسیژن کیا اور ایک کیس میں اس نے سزا دی اور دوسرے میں بری کیا ہے، اور وہ جس کے اندر بری کیا ہے اس کا یہ لوگ ذکر ہی نہیں کر رہے، نواز شریف پارٹی، اور جس پہ سزا دی ہے ہلکی پھلکی سی اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی کتنا کوئی سخت قسم کا چارج نہیں لگایا۔ انہیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ جس میں انہیں سزا نہیں دی گئی اس کیس کا بھی ریویو دوبارہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ دس جج از ڈیفینیٹلی بائسڈ، اور اس سے پتلی گلی نکل کے اس سے جون سا ہے اسے نکلنے نہیں دینا چاہیے، اور انسٹیڈ آف سپریم جوڈیشل کونسل دیر شوڈ بی سم ادر فورم جس کے اوپر دیز ججز شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ انٹیروگیٹڈ، اور ان کا سخت سے سخت ریمانڈ لیا جانا چاہیے۔ اٹ از ویری آئرونک، نو ون سیم ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ دا ایلیفینٹ ان دا روم، جس کی وجہ سے پاکستان آج کھربوں روپے سے محروم ہو گیا، اور 1 روپیہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ جون سی ہے سنسیئر ہے، عمران خان سنسیئر ہے ان لوگوں سے پیسے نکلوانے میں، مگر یہ جوڈیشری جون سی ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بہت سارے جج ان چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، دیر از زیرو ڈاؤٹ ان دیٹ۔ ابھی جون سی ہے وی ہیو سین دا ایکسٹریم، کہ جس طریقے سے اس جج نے پلے کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے کنفیس بھی اس چیز کا کیا کہ جون سا وہ ناصر بٹ کو ملتا رہا تھا اور اس کے بھائی کو ملتا رہا تھا۔ ناصر بٹ از اے نان فیوجیٹو، کتنے وہ لوگوں کا قاتل ہے، کتنے اور اس طرح کی حرکتوں کے اندر ملوث ہے، وہ بہت میڈیا کے اندر پاکستان کے اندر آیا۔ یہ وہی بندہ ہے جس نے گلو بٹی کر کے اس نے ادھر انگلینڈ سے وہ بندے کا موبائل چھینا تھا، وہ جب پروٹیسٹ کر رہے تھے نواز شریف کے آنے کے اوپر۔ یہ لوگ سوائے چوروں کو ضمانتیں دینے کے علاوہ، راتوں رات چھٹی والے دن ضمانتیں دینے کے علاوہ اور ان لوگوں نے کوئی کام اچھا نہیں کیا۔ ادھر آپ دیکھیں یہ جو لاہور کے قبضہ مافیاز، کھوکھر بردر، سیفر ملوک کھوکھر، اس کا بھائی جون سا ہے، وہ جو اس کا ایم این اے تھا، سٹنگ ایم این اے تھا اس کا، پی ایل ایم این کا، اسے کس طرح انہوں نے فٹافٹ انہوں نے ضمانتیں دی۔ اور ادھر شاہر مسعود کو دیکھیں، اس کے جسٹس محسن کیانی نے وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن اس نے 5 دفعہ اس بندے کی اس کی ضمانت ریجیکٹ کی، اور اب اس بندے کا یہ اس کی حال ہو گیا ہوا ہے، اس کی میڈیکل کنڈیشن ہوئی ہوئی ہے، اس بندے کو فٹس پڑتے ہیں۔ اگلے دن آیا بھی تھا کہ وہ پروگرام کے دوران کتنی دفعہ جون سا وہ بندہ جون سا بے ہوش ہوا۔ وہی ونسٹن چرچل
سر ونسٹن چرچل جو یو کے کا وزیر اعظم رہا تھا، اس کا مشہور کوٹ دوبارہ میں دہراؤں گا. جب دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت مقشود حالت ہو گئی تھی اس کی یو کے کی فائنینشلی، اس وقت کمیٹی کے اندر جب اس کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس نے سب سے پہلے اس نے پوچھا، اسے بتایا گیا جب فائنینشیل کنڈیشن، اس سے پوچھا گیا کہ اس نے پوچھا کہ انگلینڈ کی عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ججز اور عدالتیں جو ان کی ہیں بالکل ٹھیک بہترین کام کر رہی ہیں. اس نے کہا کہ پھر انگلینڈ تباہ نہیں ہو سکتا، انگلینڈ ول کم بیک اگین. جو بھی چور ہے اسے پکڑو، اسے جانے نہ دو. نو ون از سیکریڈ کہو. اگر ایک چوکی دار چوری کرتا ہے اس کی سزا سخت ترین ہونی چاہیے. دیز پیپل دیز آر پیڈ ہائی پکس، ٹاپ روپیز. سب سے زیادہ انہیں سہولتیں ملتی ہیں، انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں سہولتیں ملتی ہیں. اور یہ لوگ اگر اس طرح کریں، غداری کریں ملک کے ساتھ، اپنے وفد کے ساتھ یہ غداری کریں، تو انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. دیر از نو ون ابو لا. اور جسٹس نیڈ ٹو بی ڈن ود دا جوڈیشری، اینڈ دے شوڈ ڈو جسٹس ود دیئر جابس.